الرحمن الرحیم الحمد للہ لا یبلو بالقدر القائم ولا يحصي نعماء العالمين ولا يعد حقه المجتهدين الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا حد ممدود ولا وقت معدود الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ونسلكم اللسان بالقسط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سنت انبیاء علیہ السلام اور نظام تعبیر کے عنوان سے آج میں گفتگو کی 5ویں نشست ہے. میں نے اسے آخری نشست نہیں کہا کہ نظام تعبیر کے بھی پہلو انگنت ہے اور انبیاء کی سنتیں بھی انگنت ہیں. پھر کبھی جب بھی موقع ملا زندگی میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات کو جاری رکھیں گے. ہم نے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر اس کو سرنام کلام کے طور پر اس کا انتخاب کیا اور اس میں کچھ ہلکا سا تعارف زمانے کا حاصل کیا ہوا ہے. زمانے کی تشکیل کھائی جتنا کیا بالکل ہلکا سا نہ اس کی تفصیل میں اور پھر اس کے بعد ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے اور پھر ہم نے خسارے کا ایک ایسا تعارف حاصل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے وہاں تک پہنچے تھے. اور اس میں ہم نے کل کی اپنی نشست میں کچھ یہ جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایمان کی بنیاد علم پر علم ہوگا تو ایمان ہوگا. اور جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ایمان کی بنیاد علم پر ہوگی اس کا ایکو جب میں نے یہ کہہ دیا کہ کم کر دیں کو کم کر دیں جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ایمان کی بنیاد علم پر ہوگی تو اس سے یہ مراد نہیں ہے عشق نہیں. ایمان اور عشق یہ صرف ان میں لفظی فرق. اگر کوئی عشق کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو وہ منافق تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. وہ تو ہے ہی ایمان اور عشق وہ جو پڑھا جاتا ہے نا عام طور پر ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی کوئی. وہ عشق اور ایمان ایک ہی ہے. اپنے اندر عشق کو عشق کرو. وہ جو وہابی عشق ہے عطائی جو عشق ہے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر از خود پیدا ہو جائے. جس کے اندر نہیں پیدا ہو رہا اسے کوشش سے
اپنے اندر عشق کو لیتا ہے۔ تو وہ ایمان، وہ عشق جو علم کی بنیاد پر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اعمال جو ہیں وہ خود بخود صالح ہوں۔ جب بیج درست ہوگا تو اس پر جو پھول کھلیں گے وہ بھی بڑے اچھے خوشبودار پھول کھلیں گے، تو اعمال جو ہیں وہ صالح ہوں گے۔ اب حکم تو ہمیں ہے اطاعت کا، اور اعمال صالح جو ہے ہم اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کی 4 کی بجائے میں 3 رکعتیں پڑھ لوں اور مغرب کی 3 کی بجائے میں 4 پڑھ لوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے تو وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ بنیاد علم ہوتی ہے۔ اسے حق الیقین بھی کہیں گے ہم۔ تو میں نے جو کل مثال دی تھی کہ سانپ کا کاٹنا، تو ایک تو صرف دیکھا ہے کہ کیا ہے، اگر کوئی کٹوا لے گا سانپ کو تو اسے بڑی اچھی طرح سے یقین ہو جائے گا کہ سانپ کا کاٹنا جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، چھٹے سورے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسی طرح سے پھر آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت جو ہے وہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین والوں میں سے اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت جو ہے اس جسمانی وجود کے ہوتے ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت کیا ہے، تو یقین والوں میں سے لو انا قرآنن، یہ 13ویں سورے میں 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا لو انا قرآنن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، ایسا قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو سیرت بہ الجبال، جس سے کہ پہاڑ چل پڑے، قطعت بہ الارض، جس سے کہ زمین پھٹ جائے، وکلم بہ الموتى، اور اس قرآن کے پڑھنے سے مردے بول اٹھے۔ جو مردہ ہے قرآن پڑھا جائے وہ بھی بول اٹھے۔ تو اب یہ قرآن تو یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو تخت امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد ان سے جب سوال ہوا تھا صاحب کے بارے میں کہ ایسا قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو جس سے پہاڑ چل پڑے، مردے بول اٹھے، زمین پھٹ جائے، تو فرمایا کہ ایسا قرآن ہم محمد و آل محمد پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، ابھی مسجد کے صحن سے گزر رہے تھے۔ میں تھوڑا سا اطاعت کو بھی ساتھ، کیونکہ اطاعت جو ہے نا یہ عشق کے بغیر نہیں ہے۔ عشق کے بغیر اگر کوئی اطاعت ہو رہی ہے تو وہ منافقت ہے، وہ اطاعت نہیں ہے، وہ بات نہیں مانی جا رہی، اور یہ سارا کا سارا سودا یقین پر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو رہے تو لوگ سوال کرتے ہیں نا کیسے کریں، کیا کریں، وہ کریں۔ بھئی جو رسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے رہا ہے وہ لے لو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اطاعت کا صیغہ صرف اتنا ہے۔ اب اللہ کے نبی مسجد کے صحن سے گزر رہے تھے، ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے آواز دی، وہ نماز میں مشغول رہا، اب جا کر مسجد میں بیٹھ گئے، وہ جو برآمدہ ڈالا ہوا تھا چھٹا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نماز ختم کی، نماز ختم کر کے تو آ کے حاضر خدمت ہوا، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ کہا میں نے تو نہیں بلایا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس وقت آپ نے بلایا تو تھا، مجھے آواز دی تھی۔ کہا اس وقت دی، اس وقت تو تم نہیں آئے۔ کہا یا رسول اللہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تیری نماز ہی نہیں تھی، دوبارہ جا جو دے رہا ہے نماز، جس نے نماز دی ہے،
اگر اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا ہے تو تیری نماز نہیں ہوئی۔ جو دین دیتا ہے تمہیں، اسے دین مت سمجھو، اس کی آواز پر تمہیں لبیک ہے۔ اب مجھے یہاں پر وہ نماز سے پھر وہ واقعہ پھر یاد آ گیا، میں سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز تھی، اپنی مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب پہلی رکعت میں آپ رکوع میں گئے تو رکوع کو لمبا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کر دیا رکوع کو کہ ہمیں شبہ ہو گیا۔ کچھ نے جو ہے وہ کھانسی کی آواز نکالی، کسی نے کسی نے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی جو ہے وہ صحیح ہے، کچھ حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھایا، بقیہ نماز آپ نے اپنے معمول کے مطابق پڑھا دی۔ نماز ختم کرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر کہا، اس جملے پر توجہ کریں کہ پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر کہا، علی آگے آؤ۔ وہ علی جو ہر نماز میں رسول اللہ کے عین پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، وہ آخری صف میں کھڑے تھے، علی آگے آؤ۔ حضرت علی آپ جلدی سے آئے، جی علی آپ آج نماز میں اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے نماز سے پہلے سوچا کہ میں تازہ وضو کو نہ ہوں، میں گھر میں آیا تو پانی نہیں تھا، میں نے حسن اور حسین کو آواز دی، انہیں تلاش کیا، وہ بھی دونوں گھر میں نہیں تھے، شاید خود میں آئے۔ اب میں پانی کی تلاش میں تھا جس میں مجھے دیر ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں جب شہر میں آیا کر کے تو بڑی خوشبو آئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی نفیس قسم کا پیالہ ہے اور اس میں پانی موجود ہے اور بڑا خوشبودار پانی، اور اس پیالے کے ساتھ ہی ایک تولیہ پڑا ہوا اور اس تولیے میں سے بھی بڑی خوشبو آ رہی۔ اللہ کے رسول، میں نے اس پانی سے جلدی سے وضو کیا، تولیے سے میں نے آزاد پیش کیا اور میں نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ رسول اللہ مسکرائے، فرمایا علی جانتے ہو کہ وہ تولیہ کون لایا تھا، وہ پانی کون لایا تھا؟ وہ پانی، وہ پیالہ، وہ جنت کا پانی اور جنت کا پیالہ تھا، جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ وہ تولیہ جنت کا تولیہ تھا جو میکائیل لے کر آئے تھے۔ اور اے علی، جب تک تم نماز میں آ کر شامل نہیں ہوئے، اسرافیل میرا گھٹنا پکڑ کر کھڑا رہا رکوع کے دوران۔ اب میں یہاں پر یہ بات سمجھاتا ہوتا ہوں کہ اکثر وہ نظر الی وجہ علی نبادہ، میکائیل تولیہ لائے، جبرائیل پانی لائے، اسرافیل رکوع میں گھٹنا پکڑ کر کھڑا ہو، چہرہ دیکھنا عبادت نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ اطاعت وہ، اب یہ جہاں پر عشق موجود ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت بھی دکھائی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، ان پر پھر ملائکہ اترتے ہیں۔ یہ تو عام صیغے میں بتایا، تو وہ تو خاص تھے جن کا عشق، ایمان، یقین اس حد تک ہو۔ کیا کہا تھا کہ اے علی آپ کو وہ تلواروں کے سائے میں نیند کیسے آ گئی شب ہجرت؟ تو جواب کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ صبح ہوتے ہی امانتیں لوٹا کر میرے پاس مدینے چلے آنا، اس سے
بہتر نیند تو مجھے آنی ہی نہیں تھی کہ آج کی رات تو مجھے کوئی خطرہ نہیں، صبح میں نے امانتیں لوٹانی ہے رسول اللہ کی، اور پھر میں نے یثرب بھی پہنچنا ہے۔ تو یہ یقین تھا علی کا۔ تو اطاعت کرنی ہے عشق کے ساتھ، اس کو سمجھنا، عشق کے ساتھ جو اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگر مومن ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت اور جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو گے عشق کے ساتھ، ایمان کی حالت میں۔ اگر تمہیں کوئی معاملہ درپیش آ جاتا ہے تو پھر اسے کتاب و سنت پر رکھو، وہاں سے فیصلہ لے لو، اور وہ فیصلہ کون کرے گا؟ علم والا کرے گا، اور تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو وہ معاملہ ادھر پیش کرو۔ اب کیا ہے اطاعت؟ اس کو سمجھنا ہے آج بہت گہرائی میں جا کر اطاعت کسے کہتے ہیں۔ اولی الامر کی اطاعت۔ اب میں اکثریت میرے سامنے وہ ہے جن کی نظر میں اولی الامر جو ہے وہ صاحب حکومت کو نہیں کہتے، ایسے ہی ہے نا جو سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اس لیے مجھے یہ ساری تفصیل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اولی الامر جو ہے وہ نریندرا مودی نہیں ہو سکتا، تو یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں، ان کو معلوم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اولی الامر اسے کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کہیں کہ حکمرانوں کی بات مانو، تم مانو۔ علی ابن ابی طالب کہیں کہ شام کے حکمران کی بات نہیں ماننی، تم نے نہیں مانی۔ حسن ابن علی کہیں، علی نے کہا کہ شام کے حکمرانوں کی بات نہیں ماننی، حسن ابن علی کہیں کہ شام کے حکمرانوں کی بات مان لو، تم مان لو۔ قیس بن سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ انصاری جو ہے ان کا بیٹا، جس وقت وہ ہو رہا تھا نا، وہ دستخط ہو رہے تھے، تو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا امام حسین کی جانب کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو امام حسین نے اس کے سوال کو، اس کی نگاہوں کو پہچان کر قیس کو یہ جواب دیا، یا قیس انہو کا اشارہ حسن مجتبی کی طرف تھا، انہو امامی، یہ حسن میرا بھی امام ہے۔ سوال پیدا نہیں ہو رہا، علی نے کہا نہیں ماننی، نہیں مانی، حسن نے کہا ماننی ہے، مان لی، حسین نے کہا نہیں ماننی، نہیں مانی، زین العابدین نے کہا خاموش ہو جاؤ، ہو گئے، جو وہ کہے وہ مانو، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ جو تم سوچ رہے ہو اس کے مطابق وہ ہو جائے، اور پھر تم یہ کہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے میں وہ مان رہا ہوں، اسے اطاعت نہیں کہتے۔ وہ تمہاری سوچوں کے برعکس بھی کہے تو بھی تم نے ماننا ہے، ہر حال میں تم نے ماننا۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ یہ امر ہوتا ہے، وہ امر جو ہر سال، مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے امر کی، یہ سب جانتے ہیں، ہر سال اترتا ہے، ہر سال ہی آتا ہے نا، پڑھتے ہیں سارے مسلمان آیات، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، وہ کل امر ہے، کوئی جزوی امر نہیں آتا اس رات، سب کے سب امور جمع ہو کر وہ پہاڑوں پر نہیں اتر جاتے، وہ کعبے کی چھت پر نہیں اتر جاتے، وہ کسی صاحب امر کے پاس آتے۔ شیعہ سنی بحث کو ایک طرف رکھ دو، شیعہ سنی بحث کو بالکل ایک طرف رکھ کے بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے نا، وَإِذَا جَاءَهُمْ
امر من الامن او الخوف اذاؤ به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. آیت 83 میں کہا چوتھے سورے کہ جب انہیں کو معاملہ پیش آتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا، وہ امن کی حالت میں ہو یا خوف کا معاملہ یا ڈر کا، آزاؤ بھی یہ اسے سنتے ہیں، معاملے کا پتہ چلتا ہے، جیسے اسے مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ مشہور کرنے کی بجائے، آگے بات کو پھیلانے کی بجائے اسے لوٹائے پہلے اس کی طرف، رسول کی طرف، رسول موجود نہیں، اولی الامر کی طرف، تو وہ جو علم رکھتا ہے وہ اس معاملے کی تحقیق کر کے اس کی اصلیت تمہیں بتا دے. تو معاملے کی اصلیت بھی جو ہے وہ بھی تمہیں اولی الامر نے بتانی. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بس اولی الامر کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. تو اب شیعہ سنی بحث سے قطع نظر اس بات کو سمجھنا ہے، تشیع کے مطابق اولی الامر غیبت میں ہے، ایسے ہی ہے نا. سنیت کے مطابق غیبت کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ نہیں. یہ دو، ہاں دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ امام نے ظہور فرمانا ہے. اس پر دونوں کا اتفاق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہاں اس وقت کہاں ہے؟ یہ اس میں ہے. تو ایک بات تو کم از کم اگر شیعہ اس بات پر ہے کہ غیبت میں ہے، تو پھر جو ان تک علم پہنچ رہا ہے، جو ان تک باتیں پہنچ رہی ہیں، اب ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں پر امام کا، امام غیب کا پرتو موجود ہوتا ہو. کسی بھی حالت میں ان کا ذل، ان کا پرتو وہ موجود ہوتا ہو، جس کے ذریعے سے اگر امام کی تجلیات براہ راست تمہارے قلوب پر نہیں آ رہی ہیں تو پھر اس کے وسیلے سے پہنچ رہے ہیں. اور سنیت کے مطابق اگر ہے ہی نہیں، اہل سنت یہاں پر موجود ہے، ان تک میں بات کو پہنچا رہے، تو پھر بھی انہیں بھی تو ماننا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ نے تو بتایا کہ دو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت. تو انہوں نے بھی اگر لینا ہے تو انہوں نے بھی پھر مظہریت نور محمدی کا پرتاؤ تلاش کرنا ہے. وہ انہیں پہنچاتا کہاں ہے؟ یہ بات کی بحث ہے، یہ فلسفہ ہے یا روحانیت ہے یا کیا ہے، وہ پہنچاتا کیا ہے، وہ بات کی بحث. تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر معیار جو ہے وہ کوئی نسب کا آ گیا تھا کہ نہیں یہ نسب ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے ایک نسب کو معیار قرار دے دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر محض نسب جو ہے وہ معیار ہوتا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ نافرمان نہ ہوتا. نسب معیار نہیں ہے، نسب اور اہلیت یہ دونوں شرط ہیں. میں نے پہلے سمجھایا تھا یہاں پر کہ جو خود معیار تقویٰ ہو وہ دوسروں کے لیے تقویٰ کا معیار بن سکتے، جو عمل سے تقویٰ حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اس طرح سے سمجھایا کہ جو خود معیار تقویٰ ہے وہ کون ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو مجھ محمد کے کو اس کو بہترین گروہ میں جعل کیا. میں خلق اور جعل کی بحث کو چھوڑ کر، فلسفے کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. تو مجھے بہترین یعنی اولاد آدم میں کیا، پھر اس گروہ کو دو گروہوں میں کیا تو مجھے بہترین گروہ میں کیا، اولاد اسحاق اور اولاد اسماعیل. پھر اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں کیا، یعنی اولاد اسماعیل میں سے قبیلہ قریش. پھر اس قبیلے کو برادریوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین برادری میں کیا.
بہترین برادری میں کیا، بنو ہاشم میں کیا. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا. برادری پر بات ختم نہیں کی. یہ جو ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دی کہ میں ثابت ہوا فَأَنَا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے بہتر ہوں، ذات کے لحاظ سے بھی بیتا اور بیت کے لحاظ سے بھی میں ان سب سے بہتر ہوں. اب یہ ہے چناؤ اللہ کا. یہ چناؤ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اس میں اللہ نے ان کو نہیں رکھا جو عمل کے ذریعے سے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے انہیں رکھا ہے جنہیں اللہ نے چنا پہلے تھا، خلق بعد میں کیا تھا. وہ خود معیار تقویٰ ہے. ان کا عمل تقویٰ کا معیار ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اس چناؤ کو ثابت کرنے کے لیے قربان گاہ میں اترتے ہیں. وہ چناؤ کو کہ اللہ کا چناؤ درست تھا، وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے قربان گاہ میں اترتے ہیں. دیکھو اللہ چنے، حدیث ترمذی کو سامنے رکھیں آپ، اللہ چنے تو محمد و آل محمد کو چنے، اور ناقص شکلیں اکٹھی ہو کر چنے. اللہ چنے تو محمد و آل محمد کو، تم چنو تو مروان اور آل مروان کو، جسے اللہ کے رسول نے جلا وطن کیا تھا، مدینے میں نہیں آنے دیا. وہ خلیفۃ المسلمین بن کر بیٹھا، پھر اس کی آل حکمران ہوئی، پھر وہ چلے. تو اب اگر ان پر چھوڑ دیں گے، ہم پر چھوڑا جائے، ناقص شکلوں پر چھوڑا جائے گا، تو ناقص جمع ناقص کیا ہوگا؟ ایکولز ٹو، نوجوان بیٹھے ہیں، ناقص پلس ناقص ایکولز ٹو ناقص. 10,000 2 لاکھ 2 کروڑ سارے ناقص آ جائیں پھر بھی ایکولز ٹو ناقص. جتنی مرضی عقلیں آ جائیں نتیجہ ناقص نکلے گا. کیوں؟ نتیجہ وہ درست ہوگا جو عقل سے نہیں دیا گیا بلکہ جو عقلوں کے خالق نے دیا ہے. اس نے عقل کو خلق کیا جو اس نے دیا ہے. اگر چناؤ کا معیار وہ رکھا جاتا کہ جو اللہ کا معیار ہے اسے اپنا لیا جائے، تو پھر کربلا کے واقعہ کے بعد لوگ اس مقام پر یہ آل مروان جو ہے یہ مسند خلافت پر نہ بیٹھے ہوتے. پھر تو کربلا کے واقعہ کے بعد لوگ جا کر سید سجاد کے قدموں میں گر پڑتے ہیں کہ اللہ نے تم لوگوں کو چن رکھا ہے، ہم نے تو اللہ کے چناؤ کو مانا. یہ کہتے ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ گوروں کے جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، انہیں کہا جاتا ہے، ان کی کتابیں پڑھے نا تو یہ کہتے ہیں قرآن نے تو کوئی سسٹم ہی نہیں دیا سیاست کا کہ تمہاری سیاست جو ہے وہ کن اصولوں پر ہوگی، اس وجہ سے یہ ساری گڑبڑیں ہوئی. قرآن میں تو ہے ہی نہیں کہ تمہارے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا. ایک قرآن میں انتخاب کا طریقہ کار اس لیے نہیں دیا ہوا کہ قرآن انتخابات کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ مانتا ہی نہیں قرآن. وہ کہتا ہے کہ اکثریت تو فاسق ہے. قرآن اس کا رد کرتا ہے. قرآن نے جو سسٹم دیا ہے وہ یہ کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کا سسٹم یہ ہے کہ علم رکھنے والا اور جو علم نہیں رکھتا وہ دونوں برابر نہیں ہیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن اور فاسق قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہے. جو برابر نہیں ہے
تو انہیں برتر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کم از کم برابر ہی ہوتے ہیں، وہ تو برابری کو بھی تسلیم نہیں کر رہا۔ قرآن نے جیسے کہ کل بھی میں نے پڑھا کامل فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اللہ کے اذن سے غالب آئی۔ ہم نہیں مانتے، ہماری عقلیں نہیں مانتی کہ چھوٹی جماعت کیسے۔ یا نوح اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے نوح کشتی بنا بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، دو آنکھوں کے سامنے بنا۔ اب اس کے فلسفے میں کیا جاؤں یہاں پر، دو آنکھوں کے سامنے وہ اللہ جو دیکھتا ہے آنکھوں کے بغیر، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری دو آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، ووحینا، اور میری وحی سے بنا۔ طریقہ کار بھی میں بتلاؤں گا، پھر وہ تفسیر ہے، بیج ڈالے، درخت ہوئے خاص نسل کے، پھر ان کی پرورش کی، بڑا لمبا عرصہ، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثریت نوح کا مذاق اڑا رہی تھی، ایک اقلیت جسے کہ عام طور پر مفسرین نے لکھا کہ 3 بیٹے تھے اور ان کی بیویاں تھیں، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ ان میں شامل نہیں تھی، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے کیا بتایا کہ جب کشتی جو ہے وہ لگی ہے زمین سے، ساحل سے، تو جو پہلا وہاں پر جو بستی بنائی گئی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا 80 آدمیوں کی بستی۔ یہ انسانیت جو ہے، بہت سے محققین کا دعویٰ ہے کہ یہ انسانیت صرف 3 کی اولاد میں سے نہیں ہے، 3 اشخاص کی، اس میں اور بھی تھے۔ وَلِمَنْ دَاخَلَ بَيْتِيَا، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہوا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے سورہ نوح کے آخر میں۔ تو وہ جو بیٹے تھے انہوں نے گھر میں داخل نہیں ہونا تھا، وہ تو گھر والے تھے۔ اب یہاں پر مومنین اور مومنات وہ جو گھر میں داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی نوح علیہ السلام مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دینا۔ تو افراد کی تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ وہ جتنے بھی تھے وہ تھے اقلیت میں، قوم اکثریت میں تھی۔ اگر فیصلہ انتخابات کے ذریعے ہوتا تو نوح علیہ السلام ہار گئے تھے پوری طرح سے، لوگوں نے کہنا تھا انہیں تو ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیا، اور واقعتاً نہیں دیا تھا، لیکن فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ سینکڑوں سال انتظار کیا کشتی بنانے کے لیے، سینکڑوں سال، پھر طوفان آیا۔ نوح کو کشتی میں بیٹھنے اور اپنے مومنین کو بٹھانے کے لیے سینکڑوں سال انتظار کرنا پڑا۔ اس قوم کو کشتی میں بیٹھنے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اسے صرف اور صرف اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو نوح اور ان کے مومنین اقلیت، کفار اکثریت، جیت کس کی ہوئی تھی؟ نوح کی اور مومنین اقلیت کی۔ وہ جماعت جو قلیل تعداد میں تھی، ابراہیم خلیل اللہ اقلیت آگ میں پھینکا تھا، اگر اکثریت ہوتے تو کسی کی ضرورت تھی کہ آگ میں پھینکتے؟ اقلیت، جیت کس کی ہوئی؟ خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں چھوڑو، جس وقت وہ حضرت بلال کی اذان پر سین شین کا پٹا ہوا تو بلال اور بلال والے اقلیت، اور جنہیں شین پر اعتراض تھا کہ یہ سین کہتا ہے وہ اکثریت میں تھے، لیکن جیت کس کی ہوئی تھی؟ بلال حبشی کی ہوئی تھی، بلال کی جیت ہوئی۔ بدر میں جیت اقلیت کی ہوئی، احد میں، خندق میں اقلیت کی جیت ہوئی۔ فتح مکہ میں کہتا ہوں کہ اقلیت کی جیت تھی۔ اس کے پیچھے، فتح مکہ کے پیچھے 21 سال کی جدوجہد تھی، اس اقلیت نے 21 سال کی جدوجہد کی، یہ اس کی جیت، اس جدوجہد کا ثمر تھا۔ زندگی اٹھاتے آؤ انبیاء کی،
میں انبیاء اقلیت میں تھے، ان کے ساتھی اقلیت میں تھے، ان کے مخالف اکثریت میں تھے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی نے حق کا پیغام دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ووٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ پیغام ہے حق کا پیغام۔ اکثریت کو ہم نہیں مانتے، ہم تو حق کو مانتے ہیں۔ تم حق کو پہچان کر حق کے ساتھ شامل ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ہو تو وہ جانے، اور جس کا پیغام ہے وہ جانے، وہ جانے اور تم جانو۔ ہمارا کام پیغام دینا ہے۔ کربلا میں کیا تھا؟ اقلیت۔ کوئی کہتا ہے کائنات میں آج کہ حسین کو شکست ہوئی، سب مانتے ہیں کہ حسین جیتے، اقلیت جیتی۔ اور جس وقت سرکار زمانہ علیہ السلام مکہ میں ظہور فرمائیں گے، کتنے ہوں گے؟ کم و بیش لگ بھگ 300 313 310 مختلف روایات ہیں۔ کیا ہے؟ اقلیت۔ دجالیت کی اکثریت ہوگی۔ تو اگر سرکار زمانہ کے اس پر چلنا ہے تو پھر تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت یہ زمانے کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، پھر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کا پیغام کہاں پر موجود ہے۔ پھر تم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو، حق کا ساتھ دے، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے اولی الامر کی پہچان ہی تو سب سے بڑا معاملہ ہے، یہی تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر اس کے بعد اولی الامر کو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، نہیں، جو اولی الامر کہتا ہے سب کچھ ویسے، جو وہ کہہ رہا ہے پھر وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے، اگر ہمارا ایمان یقین کی منزل پر ہو عشق کے ساتھ، اور اس کی بنیاد علم پر ہو، اگر اس وقت اکثریت کا ایمان عشق کے ساتھ ہوتا اور یقین کے ساتھ ہوتا، اور اس کی بنیاد علم پر ہوتی، علم کتاب کے علم کو نہیں کہتے۔ 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہو، کتنے لوگوں نے فتویٰ دیا، آج تک بحثیں ہو رہی ہیں، قاضی شریف پر بھی بحث ہے، کتنی عمر ہو چکی تھی، کتنے لوگوں نے فتویٰ دیا، کتنے دین کا علم رکھنے والے موجود تھے جو قتل حسین پر رضامند تھے۔ علم وہ جو عشق دل کے اندر عشق پیدا کرے، قلب میں عشق پیدا کرے، اور پھر وہ عشق جو ہے وہ آپ کو یقین کی منزل پر لے جائے، پھر آپ کا عمل عمل صالح ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے کہا نہیں تھا، وہ جب مدینہ سے نکلے تو بھی انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہ جب مکہ سے نکلے تو بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اگر وہ کہتے تو سارا عرب ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ سارا عرب تو دور کی بات ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ وہ جو کوفہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کا حال تو سب نے دیکھ لیا۔ کم و بیش 30,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی امام علی مقام کے لیے، کہاں گئے؟ یہ صرف اور صرف بہانے ہیں۔ دیکھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ دشمنوں کا بھی خوف ہے، موسم بھی گرمی کا ہے، یہ سفر جو ہے یہ خطرات سے خالی نہیں ہے، آپ مت جائیں۔ لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ یہ ہے نا آپ کو پہچاننا کہ پھر جو وہ کر رہا ہے تم وہ کرو، وہ تم سے بہتر سمجھ کر رہا۔ اور یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت پھر آپ نے صرف اور صرف حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اپنے بچپن کے دوست کو،
اسے خط لکھ کر آپ نے بلایا. آپ نے جو استغاثہ بلند کیا تھا وہ آپ نے کوئی یہ لوگوں کی جسمانی مدد کے لیے بلند نہیں کیا تھا. الناس ینصرنا، جب استغاثہ بلند ہوا تھا نا تو کربلا کی زمین جو ہے وہ حاضر خدمت، زبان حال سے گویا ہو مولا اگر اجازت ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ان کو اندر نکل دو. کیا جواب دیا تھا؟ وہ جواب دیا تھا جو خلیل اللہ نے جبریل کو دیا تھا. مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. فرات زبان حال سے گویا ہوا، مولا اگر اجازت ہو تو ان کے ساتھ قوم نوح والا سلوک کر دوں. کہا نہیں فرات، مجھ حسین کو تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ. کربلا کی ہوا، بعد کربلا وہ مولا کی خدمت میں حاضر. زبان حال سے گویا مولا اگر اجازت ہو تو ان لوگوں کے ساتھ قوم عاد و ثمود کا سلوک کرو. کہا نہیں عباد کربلا، مجھے حسین کو تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ. ہاں میری ایک وصیت یاد رکھ، جب کبھی تیرا رخ میرے نانا کے شہر مدینہ کی جانب ہو تو وہاں موجود میری سغرا کو پیغام دے دینا کہ علی اکبر کو برچھی کے پھل نے مہلت نہیں دی، نہیں تو وہ تجھے لینے کے لیے ضرور آتا. استغاثہ بلند ہوا، خیام حسینی میں آہو بکا شروع ہو گئی، آواز کانوں تک پہنچی، اٹھے ہیں. اور یہ ہے اب دوسری رخصت، 2 مرتبہ رخصت ہوئے. آئے خیر آواز دے کر کہا ہے کہ بہن زینب ابھی تو میں حسین زندہ ہوں، ابھی سے یہ رونا یہ کیوں ہے، میں موجود ہوں. کہا بھائی جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے خود کو ہمک کر جھولے سے گرا لیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بابا ابھی میں موجود ہوں، کہیں سے کچھ تھوڑا سا پانی اس بچے کے لیے. اور یہی تو آخری بات کی تھی جب اصغر کو ریت میں چھپا کر واپس آئے تھے نا، تو پھر اس وقت یہ کہا تھا کہ بہن زینب میرے چاہنے والوں کو مجھ حسین کا پیغام دے دینا کہ میری زندگی میں سب سے مشکل مقام وہ تھا جب میں نے اصغر کو گود میں لے کر اصغر کے لیے پانی کا تقاضا کیا تھا. جب کبھی ٹھنڈا پانی پیتے ہو تو میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھا. گئے اصغر کو لے کر ریت میں دفنا کر اپنے خزانے میں موجود ہیرے کی آخری کنی کو بھی رب کی ربوبیت پر گواہ بنا کر پیش کر دیا. عرب کا یا زینب یا کلثوم یا رقیہ علیکن من السلام، بیبیوں تم پر حسین کا آخری سلام. اور بہن زینب بھائی کو تیار تو کرو. تبرکات انبیاء والا سلوک ہے. ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی چادر جو ہے وہ کمر سے باندھ دی حسین. بھائی حسن مصطفیٰ کے نالین پہنائے، بابا حیدر کرار کی تلوار وہ نیام میں ڈالی. حمزہ بن عبد المطلب ان کی ڈھال اور جعفر طیار کی زرہ یہ حسین کو پہنائی. اور پھر آخر میں نانا رسول اللہ کا معراج والا امامہ حسین کے سر پر رکھا ہے. اور جب حسین خیمے سے نکلے ہیں باہر تو زینب نے آواز دے کر کہا ہے بیبیوں آؤ دیکھو وہ میرے نانا رسول اللہ جا رہے ہیں، وہ میری ماں فاطمہ زہرا جا رہی ہے، وہ میرے بابا حیدر کرار جا رہے ہیں.
بیویوں آج وہ زینب کے بزرگوں کا سایہ اس سے رخصت ہو کر جا رہے آئے ہیں، سواری کو دیکھا ہے، آواز دی ہے کوئی مجھ حسین کو سوار کرانے والا؟ خیمے کے اندر سے آواز آئی، بھائی اگر تو اجازت دے تو میں زینب باہر آ جاؤں۔ کہا بہن تیرے پردے پر سب قربان۔ سوار ہوئے، مرتجز سے کہا مقتل کی جانب چل، سواری کو موڑا، چلنے کا اشارہ کیا، سواری رک۔ اب جب سواری رک گئی ہے نا تو پوچھا ہے مرتجز چلتا کیوں نہیں؟ تو مرتجز نے اپنی گردن کو ہلا کر اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ 4 سال کی معصومہ سواری کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی۔ سکینہ بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آ گئی ہیں؟ بابا میں خیمے سے باہر اس لیے آئی ہوں کہ صبح سے اس وقت تک جو بھی اس طرف گیا ہے بابا وہ واپس نہیں آیا۔ بابا اگر آپ بھی واپس نہ آئے تو میں سکینہ کس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سوؤں گی؟ حسین نے پیار کیا ہے، پیار کر کے بوسہ لیا ہے اور بوسہ لے کر کہنے لگے کہ سکینہ بیٹی تم ایسا کرنا کہ تم اپنی ماں رباب کے ساتھ سو جانا، یہ کہنا تھا۔ تو سکینہ جواب میں کہتی ہیں آقا زادی کہ بابا ماں رباب کے ساتھ تو بھائی علی اصغر سوتے ہیں۔ یہ سن کر حسین کی آنکھوں میں نمی آئی، کہا سکینہ علی اصغر آج سے میرے ساتھ سویا کرے گا، تجھے اپنی ماں کے ساتھ سونا ہوگا، اور دیکھ پھوپھیوں کے ہاتھ بندھے ہوں گے، تیرا بھائی سجاد مجبور ہوگا، جہاں سلائیں خاموشی سے سو جانا ہے۔ فرزند رسول چاہتے تو اگلے دن تک جہاد کرتے رہتے، لیکن عاطف کی آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدہ پورا کرو۔ پہلی آواز کا آنا تھا، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ دوسری آواز آئی عاطف کی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تو لوٹ اپنے رب کی جانب۔ اس حال میں ہے کہ وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ دوسری آواز آئی ہے اب سواری کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال، اور جواباً ارشاد فرمایا ہے رضن بھی قضائی و تسلیم لامری، تیری قضا پر حسین راضی ہے، تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اب تیروں کو بھی آنے دے، اب پتھروں کو بھی آنے دے۔ ہر تیر اور پتھر کا استقبال فرزند رسول یہ کہہ کر کرتے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آنے دو، اب تیروں کو بھی آنے دو، اب پتھروں کو بھی آنے دو۔ کہیں سے کسی کے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے اس نے فرزند رسول کی طرف پھینک دی، چاہے وہ گرم ریت کیوں نہ تھی۔ ایک ملعون نے تاک کے پشت کی جانب سے وقف سے کمر میں ایسا نیزہ مارا کہ بقیع میں زہرا کی بھی فریاد نکل گئی۔ فرزند رسول نیزہ لگنے کے بعد دائیں جانب فرش کربلا پر تشریف لا رہے، لیکن یکدم نہیں، دائیں جانب سے دائیں جانب والوں نے نیزے لگا کر بائیں جانب کر ڈالا ہے۔ جب بائیں جانب آنے لگے ہیں تو انہوں نے ادھر سے نیزے لگا کر دائیں جانب کر دیا، اور امام کہتے ہیں سلام ہو میرا اپنے اس جد پر جو زین سے زمین پر آیا، لیکن نہ زین پر رہا نہ زمین پر رہا، مولا کہاں رہ گئے؟ کہا تیروں کے بل معلق ہو کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ دھول اٹھی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، فرش کربلا پر آئے کہ کیا ہوا۔ جب دھول چٹی ہے تو کیا دیکھا ہے تو فرزند رسول اپنے سینہ اقدس کو تیروں سے پاک کر رہے ہیں۔ تیر نکلتا تھا تو جس میں اطہر بھی چھلتا چلا جاتا، سر پھٹ چکا تھا، امامہ کو کھول کر
سر اکتش پر کس کے پٹی باندھی ہے کیونکہ خون بہت زیادہ بہ رہا تھا سر پھٹنے سے، اور اب پہچان کر کے یہ جائے سکوت ہے، یہ جائے قتل نہیں ہے، تلوار کے دستے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب جائے قتل کی جانب آپ نے وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرنا شروع کیا۔ یہاں پر محققین لکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے قدم کے بعد فرزند رسول پھر سے فرش کربلا پر تشریف لے آتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ضعف و کمزوری کی وجہ سے، دوسروں نے کہا کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہر تیسرے قدم پر کہیں نہ کہیں سے کوئی تلوار کا وار آتا تھا، کہیں سے کوئی پتھر آتا تھا، کوئی نیزہ آتا تھا۔ اب پھر فرش کربلا پر پھر سے کھڑے ہوتے اور پھر پہنچے ہیں جائے قتل پر، اس کو پہچان کر آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ اب یہ منظر دیکھا ہے تو آواز دے کر ملعون کہتا ہے کہ اکیلا ضعیف بیٹھا ہے، تم میں سے جو اس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اتنی دولت انعام میں دوں گا۔ 40 گھوڑ سوار آگے بڑھے، جن میں سے 7 مشہور قاتل ہیں، پھر ان میں سے 3 اور مشہور ہیں، پھر شمر۔ 40 گھوڑ سوار، طبل بجے، اعلان ہوا، 40 گھوڑ سوار آگے بڑھے، اعلان کی آواز حسینی خیموں تک پہنچی تو خیمے کے باہر کھڑی جناب فضہ اپنے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اتنا تو غریب نہیں تھا۔ اندر سے آواز آئی، اما فضہ کس کی بات کر رہی ہے؟ کہا آقا زادی خیر مانگ اپنے بھائی کی، میرا مولا اکیلا ہے، قاتل 40 ہیں۔ پاس کھڑی تھی معصومہ 4 سال کی، پوچھنے لگی کہ اما فضہ یہ قاتل میرے بابا کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کہا آقا زادی یہ دولت کے لالچ میں آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ قاتل دولت کے لالچ میں آ رہے ہیں۔ سکینہ نے پھوپھی کی گود کو چھڑایا ہے اور دوڑ کے گئی ہے، ایک ایک خیمے میں جا کر جھولی پھیلا کر سکینہ کہتی ہے بیبیو تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھ سکینہ کی جھولی میں ڈال دو، میرے بابا کا قاتل دولت کے لالچ میں آ رہا۔ پہلا مشہور قاتل سنان ابن انس، تلوار اٹھائی، سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹی۔ شیش ابن ربیع ملعون آگے آیا، تلوار اٹھائی، لرزہ طاری ہوا، جسم سے تلوار چھوٹ گئی۔ قولی ملعون آگے آیا، تلوار اٹھائی، وار کرنے سے پہلے لرزہ طاری ہو گیا، تلوار چھوٹ گئی۔ پاس کھڑا تھا شمر لعین، کہنے لگا تمہاری ماں تمہیں روئے بڑے بہادر بنتے تھے، اکیلا ضعیف پڑا ہے، وار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تینوں نے بیک زبان ہو کر کہا شمر ہماری بہادری کو تانا نہ دے، ہم جب بھی تلوار کا وار کرنے لگتے ہیں حسین آنکھیں کھول کر گردن اٹھا کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی آنکھیں ہیں، ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ہم سے وار نہیں ہوتا۔ ملعون سے کسی نے پوچھا شام میں کہ ملعون تو نے پشت گردن 13 ضربیں کیوں لگائی، تیرا خنجر کوند تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ کہنے لگا کہ خنجر بھی کوند تھا لیکن ایک اور بھی وجہ تھی، جب بھی میں حسین کی گردن پر خنجر رکھتا تھا کسی بی بی کے ہاتھ درمیان میں آ جاتے تھے، میں نے بڑی محبت سے اسے چکیاں پیس کر پالا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ہر سر پر خنجر کی حسین کہتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ جب آخری ضرب چلی ہے نا تو حسین کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ماں اب تو راضی ہے، تیرے بابا کا دین بچ گیا، میری سکینہ کو چاہے کفن ملے یا نہ ملے۔ ہر مخلوق کربلا چھوڑ گئی، بس ادھر ملعون کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر آیا، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے رخسار۔ خاندان رسالت کی کل تاریخ میں
پہلا تمانچہ سکینہ کے رخسار پر لگا. بچی ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی ہے قاتل کو ظالم نہ مار میں رسول زادی ہوں, ظالم نہ مار میں رسول زادی ہوں. دوڑ کے گئی ہے پھپھی اماں اسے بتاؤ کہ میں رسول زادی ہوں. روتی ہوئی بچی کو گود میں اٹھا کے ثانیہ زہرا نے کہا ہے سکینہ میری بچی وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر تیرے بابا کا سر زلفیں ہوا میں لہرا رہی ہیں. کربلا کے مقتل میں آواز گونجی الا ذبح الحسین بکربلا, الا قتل الحسین بکربلا. اللہ